جہاں پہنچال فصیل و در میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں۔ باج اور دھماکے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، نیوز میں سنا، دل کو شدید تکلیف پہنچی۔ آج فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھی، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ بچہ وہاں پر چپس بیچ رہا تھا، جوس بیچ رہا تھا، لیکن شہید ہو گیا۔ اب اس بچے کا قاتل کون ہے؟ میں کس کے ہاتھوں پر اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستار، ارباب اختیار سے کیا شکایت کرنی؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رازنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ دیکھیے، پاکستان کو تقسیم کیا گیا، انسانیات کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، پھر صوبوں کی بنیاد پر۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کوئی سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، خون ایک ہے، لال رنگ کا ہے بس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے کسی حصہ پر بھی تکلیف ہو تو سب پہ لازم ہے کہ درد محسوس کرے۔ جب بات وطن عزیز کی آتی ہے، پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی باشندہ ہو تو سب کے دکھ درد سانجھے ہیں۔ تو ان باتوں سے بالاتر ہو کر کس کے ساتھ کیا ظلم اور کس جماعت سے تعلق ہے، کیسی جماعت ہے، کون سی جماعت ہے، سب سے پہلے یہ دیکھا کرے کہ وہ انسان تھے، اس لیے اس کی مذمت کرنا سب پہ لازم ہے۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر، المیاں ہی المیاں ہے پاک سرزمین پر۔ اہل زر کا راج ہے، جبر تخت و تاج ہے، ظلم کا سماج ہے، روگ لا علاج ہے، بھوک ہے افلاس ہے، چھت ہے نہ لباس ہے، چور چور آس ہے، ہائے لٹ گیا یقین مرکز یقین پر۔ المیاں ہی المیاں ہے پاک سرزمین پر، دور تک اندھیرے ہیں، آس کے بسیرے ہیں، ہاتھ میں لٹیرے ہیں، غاصبوں کے ڈیرے ہیں، کیسی رات چھا گئی صبح آفرین پر۔ المیاں ہی المیاں ہے پاک سرزمین پر۔ اللہ جو اس جان فانی سے رخصت ہوئی ہیں ان کو بریک رحمت کرے، اور لوائقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ ہمارے پاس کہنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ سلام علیکم۔